أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله سبحان اللہ۔ کافی دیر تو تشریف فرماؤ، میرے تو پہلے جماعت دے جید علماء کرام خطاب فرما چکے نے اور اسٹیج تے بڑیاں عظیم ہستیاں تشریف فرمان ہے۔ اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تاخیر بات شروع کراں۔ خوشی اللہ پاک دی عطا کردہ نعمتاں دے وچوں ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک کسے موقع تے خوشی دا کوئی موقع لے آئے، خوشیاں بخائے۔ مومن آدمی نو خوشی دے موقع تے کی کرنا چاہیے؟ خوشی دے موقع تے مسنون اظہار کرنا، سنت دے مطابق خوشی منانا اللہ دے مومن بندیاں دا شیوا ہے۔ اور خوشی دے موقع تے غیر مسنون اظہار تے شامل نہ ہونا، اے بھی اللہ دے مومن بندیاں دا شیوا ہے۔ خود ساختہ تہوار غیر اسلامی تہوار دی نقل اندر مقرر کرنا اور پھر او دا اظہار بھی غیر مسنون تے غیر اسلامی، قابل نفرت بھی ہے، قابل افسوس بھی ہے، دین اسلام نو نامکمل سمجھن دے مترادف بھی ہے۔ بڑیاں قیمتی باتاں میں تسا احباب دے سامنے عرض کر چکے ہاں۔ کچھ اسلامی تہوار نے انہاں دا خوشی دا انداز بھی اسلام نے مقرر کیتا ہے۔ عید الفطر او دا انداز بھی اسلام نے مقرر کیتا ہے۔ عید الاضحیٰ خوشی منان دا طریقہ بھی اسلام نے دسیا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا موقع ہے خوشی دا، کوئی لمحہ ہے، کوئی خوشخبری سنائے، خوشی دا موقع، کوئی نفع حاصل ہوئے یا کوئی امید پوری ہوئے یا کسی مصیبت تو بندہ آزاد ہوئے، وہ لمحہ خوشی دا ہے، اس موقع دے مومن نو کی کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے نبی پاک دے کلمہ پڑھنے والے مرید غلام آپ دے امتیاں دی فطرت اور عادت بنائی ہے، خوشی دا کوئی موقع آئے تے مومن فوراً آندا الحمدللہ۔ کی آندا مومن؟ سارے بولو کی آندا؟ الحمدللہ۔ میں یہ دلائل چند عرض کراں گا، آئیے ذرا غور کیجئے۔ مسند احمد دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک عیسیٰ نبی نال مخاطب ہوئے، فرمایا اے میرے عیسیٰ، تیرے تو بعد ایک امت آئے گی، میں اس امت نو کوئی خوشی دا موقع دیواں گا،
وہ فوراً میریاں حمداں کردے ہوئے میرا شکر ادا کرنگے۔ امت دی فطرت ہے۔ فرمایا انہاں دے کوئی مصیبت آئے گی، او مصیبت وچ میریاں حمداں کردے ہوئے صبر کرنگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دی فطرت وچ انہاں نو کوئی خوشی دا موقع اللہ پاک دکھاندا ہے، میری امت دے لوگ فوراً الحمدللہ کہن گے۔ نبی پاک دا بھی عمل ہے، صحابہ دا بھی عمل ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنی امی نو کئی مرتبہ اسلام دی دعوت دیتی ہے، پر میری امی جان کدی اینا غصے وچ نہیں بولیاں جے میں اج مینوں غصے نال بلایا ہے۔ میں نبی پاک دی دعوت دیتی ہے، میری امی نے نبی پاک دے بارے نصیبہ کلمات بولے نے۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میرا دل زخمی ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، اور پتہ جے صحابہ نے اور جنہاں نو نبی پاک دی ذات اپنے ماں باپ تو بھی پیاری ہے، اپنی اولاد تو بھی پیاری ہے، اپنے عزیز و اقارب تو بھی پیاری ہے، اپنے رشتہ داراں تو بھی پیاری ہے، اور صحابہ نے اور جنہاں نو نبی پاک دی ذات اپنیاں جاناں نالوں بھی پیاری ہے۔ آئیے میں عرض کرنا چاہنا، نبی پاک دے یار ابو ہریرہ نے جدو اپنی والدہ تو نبی پاک دے بارے نازیبہ کلمات سنے نے، حضرت ابو ہریرہ رون لگ پے۔ والدہ سامنے اکھاں چوں آنسو آ گئے، روندے روندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا گئے۔ آقا فرماندے نے اے میرے پیارے ابو ہریرہ کی گل ہے، آج کیوں پریشان ہے؟ آقا سونیا اگے بھی میں اپنی امی نو دعوت دینا سا، پر آج میں اپنی امی نو دعوت دیتی ہے، میری امی نے تواڈے بارے نصیبہ کلمات بولے نے، گستاخانہ کلمات بولے نے۔ آقا سونیا میری امی لی دعا کر دو، اللہ پاک میری امی نو ہدایت نصیب فرما دوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں آکھیا کہ میرے وہ دو بد دعاواں دوے، گالیاں کڈے، مندہ بولے، میں او دے لی دعاواں کرا نہیں۔ نبی پاک نے انج کر کے ہاتھ چک لے، دعا کر دینے اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے میرے اللہ ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت دے دے، میں صدقے قربان جاواں۔ ابو ہریرہ جلدی نال باہر نکلے، آندے نے میں وینا واں نبی پاک دی دعا پہلوں پہنچ دیے عرشاں دے، یا میں اپنے گھر وچ پہلوں پہنچنا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے دروازے تے کھڑے ہوئے، جا کے دروازہ کھڑکایا ہے، اندروں ماں آواز دیندی ہے بیٹا ٹھہر جائے ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دروازے دے نال کان لایا ہے، اندروں پانی دے ڈگن دی آواز ہوندی ہے، میں سمجھ گیا میری امی غسل پہ کر دی ہے۔ تھوڑی جی دیر گزری ہے، میری والدہ آئیاں نے دروازہ کھولے آئے، پہلا جملہ بولیا یا ابا ہریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے بیٹا ابو ہریرہ میں گواہی دینی ہوں اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، اور وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دینی ہوں محمد اللہ دا بندہ تے او دا رسول۔ حضرت ابو ہریرہ نے جدوں ویکھیا میری اماں جان کلمہ پیاں پڑھ دیاں نے،
خوشی دے نال خانگاہ ڈوگراں والیا او جویں غصے دے وچ غمیاں دے وچ پریشانیاں وچ بندہ رو پیندا ہے ایویں بعض دفعہ خوشیاں نال آنسو بھی آ جاندے نے حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں خوشی دے نال رون لگ پیا میری اکھاں چوں آنسو آن لگ پے واتیتو وانا ابکی من الفرح فرمایا میں خوشی نہ روندا ہویا نبی پاک وال ٹر پینا وا میری امی جان تسی اپنے گھر ٹھہرو میں خوشخبری نبی پاک نو سنایا وا حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں روندا 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 مسجد نبوی وال ٹر پینا وا میں مسجد نبوی دا دروازہ اندر لنگیا وا میں آواز دیتی ہے یا رسول اللہ ابشر قد استجاب اللہ دعوتک وہدا ابی ہریرہ فحمد اللہ واثنی علیہ آئیے ذرا غور کیجئے حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں نبی پاک نو خوشخبری سنائی آقا مبارک ہوئے خوشخبری ہے آقا تواڈیاں دعاواں اللہ قبول کر کے میری امی نو ہدایت دے چھڈی ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او خوشی وچ آ کے فارن پہلا جملہ نبی پاک نے جو بولیا آقا فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ خانگاہ ڈوگراں والیا تم ہی اپنے ماحول نو معاشرے نو جاننا وا گھر گھر وچ خوشیاں آؤندیاں نے لوکی کی کردے نے اور ٹول والے نو سد لیا نوجواناں نو سد لیا لڑکیاں نو سد لیا ٹول وج رہا ہے جی کی ہے خوشیاں دا اظہار ہو رہا ہے میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا کیا نبی پاک نے ساری زندگی ٹول بجایا ہے اور کیا کسی نبی پاک دے صحابی نے ٹول بجایا ہوئے خوشیاں دا اظہار انج کیتا ہوئے اور میرے نبی پاک دا طریقہ کی ہے خوشی دا موقع آندا ہے آقا فوراً آندے نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک دی قسم جے اور ٹول بجان دا ثواب کوئی نہیں جے ملنا اور جے خوشی وچ آ کے الحمدللہ کہہ دویں نبی پاک دی حدیث ہے قیامت دے دن اللہ پاک نے جیڑا ترازو رکھنا ہے نیکیاں بدیاں تولن لئی او زمیناں تو بھی وڈا او آسماناں تو بھی وڈا آقا فرماندے نے التسبیح اور سنن ترمذی دی روایت ہے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملأہ اور سبحان اللہ ایک واری پڑھو گے ادھا ترازو نیکیاں نال بھر جائے گا الحمدللہ کہو گے پورا ترازو ہی نیکیاں نال بھر جائے گا سبحان اللہ کڈا سونا اور کڈا پیارا سمجھدار والا اوے سمجھدار تے تربیت یافتہ لوگاں دا طریقہ جے الحمدللہ الحمدللہ خوشی دا موقع ہے نبی پاک نو خوشخبری سنائی ہے اور بڑیاں بڑیاں خوشیاں دے موقع آئے نے پر جو اج دا مسلمان کردائی اور میرے نبی نے نہیں کیتا میں اللہ پاک دی قسم اٹھا کے آنا نبی پاک نے خوشی وچ آ کے کوئی موقع نہیں بازاراں دے جلوس کڈے ہون نبی پاک نے کوٹھے تے بتیاں لائیاں ہون اور جا پوچھو مولویاں نو اور کوئی نبی پاک تو ایک حدیث ایسی پیش کرو نبی پاک نے صحابہ نو جمع کر کے آکھیا ہوئے اج خوشی مناونی ہے تے ڈھول بجاونا ہے اور نہیں آئیے میں عرض کرنا حدیث پاک چو نبی پاک نو خوشخبری سنائی ہے تے نبی پاک نے کی آکھیا ہے سارے ہاتھ چوک کے آکھو الحمدللہ 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 نہ ایدا کوئی تانا ہے نہ مینا ہے اور جدوں بھی اللہ خوشی دا موقع بکھائے
اینا ثواب تینوں کتیوں نہیں لبنا جنہ ثواب الحمدللہ کہن دا لبنا ہی۔ اللہ پاک دیاں تعریفاں، اللہ پاک دیاں تعریفاں کیوں نے؟ اللہ پاک نے فرمایا انہو و ازہک و ابکا، ہساندا بھی اللہ ہے تے رواندا بھی، ہساندا بھی اللہ ہے رواندا بھی اللہ ہے، اس کر کے حمداں بھی اللہ پاک دیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے سونیا محبوبہ ایک اور دعا کر دو، اللہ میرے دل وچ بھی میری امی دے دل وچ بھی مسلماناں دی محبت پیدا کر دے، اور مسلماناں دے دلاں وچ ساڈی محبت پیدا کر دے، ساڈے دلاں وچ مسلماناں دی محبت پیدا کر دے۔ میں صدقے جاواں اے بھی دعا نبی پاک نے ابو ہریرہ نو دتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے کوئی مسلمان ایسا نہیں جڑا ابو ہریرہ نال بغض رکھدا ہوئے، اور ابو ہریرہ بھی کسے مسلمان نال بغض نہیں رکھدے۔ اس حدیث پاک جو سبق ملیا نبی پاک نو خوشی ملی ہے تے نبی پاک نے کی آکھیا؟ سارے بولو کی آکھیا؟ الحمدللہ۔ ویکھو نا میں جویں دلائل نہ عرض کر رہا کوئی دوجا بھی تے انج دلائل پیش کرے نا، بخاری وچ حدیث ہے، مسلم وچ حدیث ہے۔ آئیے میں عرض کرنا نبی پاک دی آمد دی گل کراں، آکھو گے آمد مصطفیٰ دی اس خوشی دا اظہار کیویں کرنا ہے؟ دسو کیویں کرنا ہے؟ نبی پاک تشریف لے آئے نے، خوشی ہے جے کہ نہیں؟ ساری زندگی علماء سنے جے، اور ساری زندگی علماء دے قریب بیٹھے جے، اور یہ بھی تے پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک تشریف لے آئے نے، سانو کی کرنا چاہیے؟ کسی نو دس سکتے ہو؟ اور سانو کیویں اظہار کرنا چاہیے؟ آئیے میں حدیث پڑھا انشاءاللہ سارے مغالطے دور ہو جان گے۔ روایت صحیح مسلم دی دوپہر دا ویلا گرمی شدت دی ہے، نبی پاک نو بھوک بڑی لگی ہے۔ اوے رزق کون کھواندا ہے؟ رازق کون ہے؟ اور ساریاں دا داتا کون ہے؟ اللہ پاک دی ذات ہے۔ نبی پاک آندے نے بھوک بڑی لگی ہے، باہر نکلاں گا اللہ کوئی بندوبست کوئی انتظام فرما دے گا۔ باہر نکلے تے بازار وچ ابو بکر تے عمر بھی جا رہے نے، آقا فرماندے نے میرے پیارے ابو بکر عمر اس ویلے دوپہر دے ویلے سخت گرمی دی شدت وچ باہر کیوں آئے جے؟ آقا سونیا الجوع یا رسول اللہ، سونیا بھوک بڑی لگی ہے، باہر نکلے اللہ کوئی بندوبست فرما دے۔ پر میں قربان جاواں نبی پاک نے گل لکائی نہیں، فرمایا قسم اس ذات دی جدے ہاتھ وچ میں محمد دی جان ہے، خرجانی الذی اخرجکما، جس اللہ پاک نے اور جس چیز نے تانوں نکلن تے مجبور کیتا ہے اسی چیز نے میں محمد نو باہر نکلن تے مجبور کیتا ہے۔ صدقے جاواں نبی پاک دے آقا صحابہ نو نال لے گئے، حضرت فاطمہ دے گھر آ گئے، فاطمہ نو پوچھیا بیٹی کوئی کھانا ہے؟ میں محمد نے کھانا کھانا ہے، ابو بکر و عمر نے کھانا کھانا ہے۔ نبی پاک دی بیٹی ہولی جی آندی ہے ابو گھر وچ کھانا تے کوئی نہیں، اج کئی دن ہو گئے نے میں تے کھانا ویکھیا ہی نہیں۔ نبی باپ نو پتہ لگے میری بیٹی نے اج کنے دن ہو گئے نے کھانا ہی نہیں کھادا، ایمان نال دس باپ دے دل تے کی گزردی ہے؟ باپ دے دل دی کی کیفیت ہوئے گی؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ پتہ جے بیٹی تھوڑا جیا غم والا پیغام آ جائے باپ نو رات نیند نہیں پیندی، میرے محبوب پیغمبر دا دل پریشان ہو گیا۔ آقا انہاں قدماں تو اٹھے آئے نے باہر، فرمایا ابو بکر عمر مدینے دے کنارے تے میرا ایک یار ہے ابو الحسن انصاری، آؤ دوپہر
دوپہر دے ویلے میرے واسطے ٹھنڈا دودھ رکھیا کردا ہے، فرمایا چلو دے کول دودھ پی کے آ جانے ہاں۔ نبی پاک نے دوواں یاراں نوں نال لے آئے نے جدو اس بازار وچ انہاں دے گھر دے قریب آئے نے، حدیث پاک وچ انہاں دے ابو الہیثم دی بیوی باہر نکلی ہے، ویکھیا نبی پاک آئے نے، ابو بکر و عمر آئے نے، حدیث دے لفظ نے فلما رأتہ المرأۃ قالت مرحبا و اہلا مرحبا و اہلا، ایویں بغیر ویکھن تو لت چک چک کے جلیاں پاؤنا صحابہ دا کام نہیں ہو، اور صحابہ نبی پاک نو ویندے نے تے پھر آندے نے مرحبا و اہلا مرحبا و اہلا مرحبا و اہلا۔ آقا فرماندے نے نی ام حسم ابو الہیثم کتے آ؟ آقا سونیا سامنے باغ وچ ساڈے واسطے میٹھا پانی لین گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ام حسم آندی ہے آقا تسی اندر آ جاؤ تشریف رکھو، ہنے میرا خاوند آئے گا آگے تواڈیاں خدمتاں کرے گا۔ نبی پاک اندر بہ گئے، ابو بکر و عمر اندر بہ گئے، اور روایت ہے صحیح مسلم دی اجے نبی پاک بیٹھے نے، ابو الہیثم پانی دا مشکیزہ لے کے آیا ہے۔ ہن ذرا غور کری او گھر کڈے مقدراں والا ہے، او گھر کڈے نصیباں والا ہے، او گھر کنیاں شاناں والا ہے، او جس گھر وچ اللہ دا رسول آیا ہے، او جس گھر وچ ابو بکر آئے نے، جس گھر وچ عمر آئے نے، حضرت ابو الہیثم انصاری آیا ہی انہیں دروازہ کھولیا، اذ جاء الانصاری فنظر الى رسول اللہ وصاحبی فقال الحمدللہ 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 ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، اور میں قربان جاواں سے آبی دی خوشی دے، میں قربان جاواں سے آبی دے جذبے دے۔ انصاری آیا ہے، دروازہ کھولیا ہے، سامنے ویکھیا میرے گھر وچ نبی پاک آئے نے، میرے گھر وچ ابو بکر و عمر آئے نے۔ صحابی کنا خوش ہوئے گا، کنا خوش ہوئے گا، صحابی اندر الحمدللہ الحمدللہ میرے گھر وچ نبی پاک آئے نے، میرے گھر وچ اللہ دے رسول آئے نے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور نبی پاک آئے نے ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، اور لاکھوں مرتبہ نہیں، کروڑوں مرتبہ نہیں، لا تعداد مرتبہ ساری زندگی اپنے اللہ دی حمداں پڑھدا رہواں، شکر ادا نہیں ہوندا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ دا شکر ادا کریا کر، اے اللہ نے کتے ہندو نہیں بنا چھڑیا، اللہ نے سکھ نہیں بنا چھڑیا، اللہ عیسائی نہیں بنا چھڑیا، یہودی نہیں بنا چھڑیا، اللہ یہودیاں دے گھر پیدا کر دیندا، تو کیویں رب نو پوچھ سکنا سا، اللہ تینو ہندو بنا دیندا، او تیرا کادا زور سی، اے تے میرے اللہ پاک دا فضل ہے، اللہ نے اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے، اپنے محبوب دا غلام بنایا ہے، اپنے محبوب دا مرید بنایا ہے۔ میں کیوں نہ آکھاں الحمدللہ، ذرا میرے نہ رل کے نہ 10 وری کہو، 10 وری الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کتے غیر مسلم نہیں ہو بنا دیتا، اللہ بنایا ہی تے اپنے محبوب دا امتی بنایا ہی۔ اور سونا آیا نبی اکانی نے
انج تے نہیں نا اچھی آگو سبحان اللہ میں پہلو سن رہا مینوں کئی بار فون ہے تے وچے تہاڈی سبحان اللہ جاندی سی ہن میرے نال انج نہیں کرنا اچھی آگو سبحان اللہ جویں محبت نال بولو گے گل ودی جائے گی گھٹدی نہیں انشاءاللہ اور سونا آیا نبی اکانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی سارے جگ وچ ہے لاسانی نے اور نہیں ریساں اس سرکار دیاں اور مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیاں اور مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیاں اور نہیں انت کوئی ہو دیاں شاناں دا اور نہیں انت کوئی ہو دیاں شاناں دا بنیا نبی کل جہاناں دا نالے بنیا امام اماماں دا او کریے صفتاں او دے کردار دیاں اور مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیاں سبحان اللہ او جیڑا مکھ وال نظر الار دائے او بولے بول پیار دائے او سونا چہرہ لشکا مار دائے او سب صفتہ کرن رخسار دیاں اور مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیاں اور مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیاں او ساڈے نبی دیاں کیا شاناں نے سر سٹے وڈے سلطاناں نے او جدوں ویکھیا خلق سماما نے رہیاں طاقت نہیں انکار دیاں اور مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیاں سبحان اللہ اور مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیاں کوئی شان بیان کر سکدا نہیں او جگ صفتاں کر کر تھکدا نہیں او جدی نظر پوے او اکدا نہیں اکھاں مڑ مڑ چاتیاں مار دیاں اور مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیاں اور مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیاں سونا امت دا غم خار میاں کرے رب اگے عرضاں ہزار میاں او مولا بخشی امت گناہگار میاں بولے باتاں بڑے پیار دیاں سبحان اللہ اللہ پاک دا شکر کیوں نہ ادا کریے اللہ پاک دی قسم ایسا پیرو مرشد ہے ایسا رہبر و رہنما ہے اللہ نے یہو جہا بنایا بھی نہیں تے قیامت تک بناونا بھی یہو جہا آیا بھی نہیں تے آونا بھی ایڈا خیر خواہ نبی ایڈا غم خار نبی ساری ساری رات روندیاں لنگ جانی یا اللہ میری امت بخیل ہے یا اللہ میری امت میں حیران ہوں امتیاں تو پتہ نہیں امتیاں نو کی بنے کوئی آندا میں حنفی ہاں کوئی آندا میں شافعی ہاں کوئی آندا میں مالکی ہاں کوئی آندا میں سہروردی ہاں کوئی آندا میں او دسو کملیو نبی پاک نو کیوں چھڈیا جے نبی پاک اندر کیڑا نقص ویکھیا جے میرا محبوب تواڈے لئی ساری ساری رات رو کے دعاواں کرے تساں نبی پاک وال اپنی نسبت جوڑنا بھی پسند نہیں کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے اللہ پاک دے سامنے روئی جاندے نے اینا روئے نے روندیاں نبی پاک دی عجگی بج گئی ہے اللہ پاک نے آکھیا اے میرے جبریل جا میرے محبوب نو پوچھ اج اینا کیوں رون رہے ہو حضرت جبریل آئے نے آ کے جبریل نے نبی پاک نو پوچھیا سونے محبوب نبی جی اج اینا کیوں رون رہے ہو میرے آقا روندے پے نے تے اینے ہی جملہ پڑھی جاندے نے اللہم امتی امتی
امتی یا اللہ میری امت جدو بندہ بہت زیادہ روندا ہوئے پھر ایک جملہ ہی بار بار پڑھی آوندا ہے آقا ہجکیاں لے لے کے روندے نے آندے نے میری امت جبریل آسماناں تے گئے نے اللہ پاک جی تیرا نبی روندا ہی تے امت دے غم وچ روندا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے جبریل جا میرے محبوب نبی نو کہہ دے امت دے بارے نہ رو جویں آکھے گا میں رب اوویں ہی کر لواں گا جویں آکھے گا میں رب اوویں ہی کر لواں گا میں پھر کیوں نہ کواں او سونا امت دا غم خار میاں کرے رب اگے عرضاں ہزار میاں مولا بخشی امت گنہگار میاں او بولے باتاں بڑے پیار دیاں اور رل مل سارے پڑھیے لگے حمداں رب ستار دیا او سونا حکم اللہ تھی بول دائے او جدو بولے موتی رول دائے او کوئی مول نہیں او سان مول دائے پیا تمہ مٹھڑی گفتار دیا اور رل مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیا او جدی کیتی بیعت صحابیاں نے وہ پڑھیا پیر بابی گج کے بولو اج جدی کیتی بیعت صحابیاں نے وہ پڑھیا پیر وہابیاں نے اور باقی کئیاں وچ خرابیاں نے گلاں سچیاں میری سرکار دیاں اور ہل مل سارے پڑھیے لگے حمداں رب ستار دیاں او جیڑا کلمہ نبی دا پڑھدا ہے سنائی جاواں یہ اصل وچ نا حاجی یعقوب چال صاحب اللہ پاک انہاں نوں صحت نہ تندرستی نہ لمبی عمر دے چھاپاں والی 15-16 سال نا انہاں خطابت دا ول سکھایا ہے ایت بھی پڑھنی ہے حدیث بھی پڑھنی ہے اے دے نال ملدے جلدے ترجمے والے شعر بھی پڑھنے ہیں مینوں اللہ دے فضل نال سپاریاں دے سپارے یاد نے آگو تے شعر ہی پڑھی جاواں اور جیڑا کلمہ نبی دا پڑھدا ہے اور پھر عمل اے دیتے کردا ہے اور سیدھا جا کے جنت وڑدا ہے انہوں حوراں واجاں مار دیاں اور ہل مل سارے پڑھیے لگ حمداں رب ستار دیا اور بس ثاقب دا مسلک سچا ہے اور کل مسلکاں نالوں اچائے اور بس ثاقب دا مسلک سچائے کل مسلکا نالوں اچائے اے نبی دی دید دا پکھائے او کدوں کڑیاں آن دیدار دیاں اور ہل مل سارے پڑھیے لگے حمداں رب ستار دیاں نبی پاک آئے نے اللہ دی قسم بڑی خوشی ہے اور نبی پاک دی آمد ہے اور نبی پاک دی بیست ہے آپ دی تشریف آوری ہے میں انکار نہیں کردا الحمدللہ 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 جے بتیاں لاؤنیاں ہوندیاں اوے ابو بکر بھی لاندا اور جے ٹول وجاونے ہوندے میرا ابو بکر بھی وجاندا اور جے ساریاں خرافات جلوس اور کیا جہاد لڑ سکدے نے کیا نبی دے یار کام نہیں کر سکدے جڑے ساڈے بیلیاں کیتے نے اللہ پاک دین دی سمجھ دوے اے دین تو ہٹ کے گلاں نے اور دین کی ہے اللہ خوشی وکھائے تے کی کہنا آؤ میں صحابی دی گل تو پھر گل شروع کراں اذ جا الانصاریو کیوں شیخ جی
اے مسلم دی حدیث ہے، مسلم دی اذ جا الانصاریو فنظر الى رسول اللہ وصحابہ فقال الحمدللہ الحمدللہ۔ اور نبی پاک میرے گھر وچ آئے نے الحمدللہ بے نفس نفیس آئے نے، اللہ دے نبی سامنے نظر آ رہے نے، صحابی خوشی وچ آندا ہے الحمدللہ ما احد الیوم اکرم اضیافا منی۔ اج دنیا تے بڑے بڑے مقدراں والے ہون گے پر میرے نالوں زیادہ اچا شان والا مقام والا مقدراں والا کوئی نہیں، اور دنیا تے اتنی عزت والا کوئی نہیں جنی عزت والا اللہ نے اج مینوں بنایا ہے۔ اور میرے گھر وچ ابو بکر بھی ہے، پیارا عمر بھی ہے، تے رب دا پیغمبر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایتھے کسے گھر مولانا آ جانا، کوئی عالم دین آ جائے اور جہدے نال پیار ہے، حضرت صاحب دا پیر تھلے نہیں لگدا، او میرے گھر وچ جناب فلاں عالم دین آیا ہے، او آن گوان دسدا ہے اس گھر کڈا مقدراں والا ہے جتھے رب دا نبی آیا ہے۔ حضرت ابو الہاشم آندے نے آقا اج ضیافت دا مینوں موقع دیا جے۔ فورن گیا ہے باہر، دوڑا گیا تے کھجوراں دا گچھا لے کے آیا، آقا کھجوراں کھاؤ، اج میں تانوں کھانا کھلا کے بھیجنا ہے۔ میں صدقے جاواں نبی پاک ویندے نے پے، انہیں چھری پکڑی ہے بکری ذبح کرن لگا، آقا فرماندے نے ویکھیو دودھ دین والی بکری نہ ذبح کر دویں۔ انہیں لیلا پھڑیا بکری دا، انہیں جلدی نہ ذبح کر کے کھال اتاری ہے، او دا گوشت بنایا ہے، انہیں گوشت بنا کے اپنی بیوی نو دتا ہے۔ بیوی نے 4-5 قسم دیاں آئٹماں تیار کر لیاں، چوربے والا بھی بنا لیا، پونجواں بھی بنا لیا، روسٹ بھی کر لیا، ایک کنیاں آئٹماں بنا کے اور نبی پاک دے سامنے رکھیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن تے 2-4 آئٹماں نہ بنن تے مولانا روس جاندے نے، اور صدقے جاواں کیوں جی عجیب باسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور نبی پاک نے جدوں ویکھیا اے 2-4 آئٹماں بنیاں نے، آقا دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، قیامت یاد آ گئی، آپ رون لگ پے، سامنے کھانا پیا ہے۔ ابو بکر آندے نے سونیا اگے کھانا لبدا نہیں سی، لب دے پھرنے سا، جے لبا ہے تے رونا کیوں، اکھاں چوں آنسو کیوں آئے نے؟ میں قربان جاواں سونے نبی پاک دے۔ فرمایا او میرے پیارے ابو بکر، کیا اللہ پاک دا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ پاک نے کی آکھیا ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن ثم لتسألن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، جنیاں نعمتاں بہتیاں اونے سوال بھی بہتے ہون گے، انہاں نعمتاں دے بارے ضرور بے ضرور سوال کیتے جاؤ گے۔ نبی پاک نے پیغام دے کے فرمایا ابو الہاشم ایک قسم دا کھانا تیار کر لیندا، اسی اپنے پیٹ دی ضرورت پوری کر لیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن اے بھی تے
پتہ کر کے آئے نے کہ بیٹی نے کئی دن ہوئے نے کھانا نہیں کھادا، او باپ نہیں کھاندا، او باپ نو روٹی نہیں لگدی۔ جے باپ دی اولاد بھوکھی ہووے ایک دن اولاد نو فاقہ آ جائے، باپ ساری رات تڑپدیاں گزار دوے گا۔ آ ویکھ لا او 4 سال 10 سال اولاد دی خاطر باپ کیویں روندا ہے، اور باپ کیویں محنتاں کردا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے 2 روٹیاں پھڑیاں، فرمایا اتے 2 بوٹیاں رکھ کے آقا فرماندے نے اوے ابو القاسم آ روٹیاں میری بیٹی فاطمہ نو دے کے آ۔ باپ دی قدر پوچھ اونوں، او جدا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے۔ پوچھ باپ کیویں محبتاں کردا سی، کیویں پیار کردا۔ جدوں باپ ٹر جائے نا پھر بڑے لاڈ نظر آوندے نے، میرا باپ اے بھی کردا سی، اے بھی کردا سی، اے بھی کردا، تے جے زندہ تے پھر پوچھدا ہی نہیں۔ ہتیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندا اے، آکھن یتیم لوکی دل گھبراندا اے۔ ہتیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندا اے، آکھن یتیم لوکی دل گھبراندا اے۔ حوصلے یتیماں دے تو آپ ہی وداویں ربا، باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا۔ اور باپ زندہ ہووے فکر ہوندا نہ اولاد نو، راکھی پیا کرے کوئی توڑے نہ گلاب نو۔ اور باغ دیاں بوٹیاں نو کدی نہ سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا۔ نبی فوت ہوئے غم فاطمہ نے کیتا سی، 6 مہینے بعد پیالہ موت والا پیتا سی۔ اور یتیماں تائیں ٹھکرا تو آپ ہی بچاویں ربا، باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا۔ میں عرض کر رہا نبی پاک نے 2 انج کر کے روٹیاں پکڑیاں نے، اتے بوٹیاں رکھیاں، فرمایا اوے ابو القاسم آ میری بیٹی فاطمہ نو دے کے آ، میری بیٹی فاطمہ کھائے گی تے پھر اسی کھاواں گے۔ نبی پاک نے بہرحال کھانا کھادا ہے۔ میں اس حدیث پاک جو مسئلہ عرض کرنا چاہنا، اور نبی پاک بے نفس نفیس آئے نے، صحابی دے گھر وچ آئے نے، آوندے ویکھے نے، صحابی نے اچھی اچھی آواز نہ لاکھیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ نبی پاک آئے نے میری خوشی الحمدللہ، اور نبی پاک دی آمد میری خوشی الحمدللہ۔ اس تو وڈی اور جہان وچ خوشی کوئی نہیں ہو۔ اللہ پاک نہ کسے عمل تے ثواب نہیں دیندے جنہ الحمدللہ پڑھن تے ثواب دیندے نے۔ نبی پاک نے بھی خوشی دے موقع دی آکھی الحمدللہ، امت دی بھی فطرت دی الحمدللہ، صحابی نے بھی آمد مصطفیٰ دی آکھی الحمدللہ۔ اے امت تے گل گل تے آندی ہے الحمدللہ، پر انہاں نوں احساس نہیں اسی کردے پی کے، اور پتہ نہیں آ کھانا کھا رہا ہے، کھانا نہیں سی لبدا، بھکھا ہے، پریشان بڑا ہے، اور کھانا لب گیا ہے، طبیعت شاش بشاش ہو گئی ہے، ڈکار ماردا ہے، خوش ہو گیا ہے فکر مک گیا، کھانا لب گیا ہے، روٹی کھا کے ہن نبی پاک نے کیا کھیا ہے، اور ہن اپنے اللہ دا اس خوشی وچ شکر ادا کریا کر۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغا وجعل له مخرجا۔ اے علامہ وحید الزمان ہوندے نے، اور جیڑا بندہ یہ دعا پڑھ لے نا ساری زندگی انہوں قبض نہیں ہوئے گی،
قبض 70 بیماریاں دی ماں ہے، اور جڑا ہے دعا پڑھے گا وہ اس قبض دی بیماری تو اللہ محفوظ کر لے گا۔ آئیے نبی پاک ہی آندے نے اللہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغا وجعل له مخرجا۔ کتے آقا فرماندے نے پڑھیا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ساریاں تعریفاں اللہ پاک دیاں، اور جن نے سانو کھانا بھی کھوایا ہے، پانی بھی پلایا ہے، تے مسلمان بھی بنایا ہے۔ گل خوشی دی ہے کہ نہیں؟ روٹی نہ لبے تو بندہ مرن والا ہویا ہوندا ہے، ایک ٹائم نہ لبے اور سارا نہ لڑدا ہے، بیوی نہ لڑ پیندا ہے، بڑی دور تک لڑائی پہنچ جاندی ہے۔ روٹی لب جائے بندے دی طبیعت شاش بشاش تے خوش ہو جاندی ہے۔ خوشی وچ آقا نے پھر عمل بھی دسیا ہے۔ آئیے میں عرض کرنا، اور سب تو بڑی خوشی کی ہے اللہ پاک دی جنت وچ جانا۔ جنت وچ جانا، جنت وچ بندہ جائے گا جنتی، جنت وچ جدو جنت دے محل ویکھے گا، اور جنت دیاں حوراں ویکھے گا، جنت دے باغات ویکھے گا، جنت دے غلمان ویکھے گا، اور جنت دا پروٹوکول ویکھے گا، دودھ تے شہد دیاں نہراں۔ اللہ پاک دی قسم بڑیاں خوشیاں ہون گیاں، اور خوشی وچ آ کے ٹول نہیں ہو لبنا، نچن والے نہیں ہو لبنے، پنگڑا پاؤن والے نہیں ہو لبنے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک وچ آکھیا ہے او میرے جنتیاں دا ترانہ ہی کوئے گا، جدو جنت دیاں نعمتاں ویکھن گے آکھن گے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی او خوشیاں وچ آ کے آکھن گے الحمدللہ الحمدللہ۔ تے کئیاں نو خوشی یہ نہیں آندی، حال پین لگ پیندے نے، اور خوشی سانبھی نہیں جاندی، حال پاؤن لگ پین گے، بھنگڑا پاؤن لگ پین گے۔ حضرات یہ عمل نبی پاک دا، نبی دے یاراں دا نہیں۔ آئیے میں دوسرا عمل عرض کراں، اور نبی پاک نو ایسی خوشی آئے اور جیڑی بہت زیادہ انتہا درجے دی ہے، نبی پاک رب اگے سجدے پہ جاندے سن، اوتھے ہی سجدے ڈگ پہ ہیں۔ کوئی جگہ نہیں ویکھی بھی ایتھے سجدہ کرنا ہے کہ نہیں، خوشی یہ نہیں آئی ہے، اور بازار وچ سجدے پہ گئے ہیں، باغ وچ سجدے پہ گئے، جتھے بیٹھے ہو۔ آؤ سن نبی داؤد دی حدیث ہے، حضرت ابو بکر فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ خر ساجدا شاکرا للہ۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے جدو نبی پاک نو کوئی خوشخبری سنائی جاندی اور خوشی والا معاملہ ہوندا، نبی پاک اپنے رب دا اور شکر ادا کر دے، سجدے پہ جاندے۔ یہ ویکھو نا، یہ ساریاں گلاں، یہ سارے کام ثواب والے نے۔ میں بار بار کہہ رہا، پوچھو حضرت صاحب نو ٹول بجاؤن تے کنیاں نیکیاں نے، اگے نچن تے کنیاں نیکیاں نے، اور بازار چ جلوس کڈن تے کنیاں نیکی۔ ساڈے کو مسئلے پوچھ دے ہو یار، اسی دسنے ہاں، کدی ادھر بھی پوچھ کے ویکھو بازار دا جلوس کڈن تے کنا ثواب ہے۔ حضرات میں عرض کرنا، سجدہ کریں گا اور سجدے وچ اللہ دا قرب ملے گا، اللہ دا قرب ملے گا، رب تیریاں دعاواں قبول کرے گا۔ اور سجدے وچ اور جدوں اللہ دا قرب ملے گا، تینوں نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے گا۔ بڑے فائدے نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک دا یار، نبی پاک دا دماد حضرت علی، آپ نے یمن دا مبلغ بنا کے بھیجیا، فرمایا علی جا جا کے یمن وچ تبلیغ کر کے آ۔ حضرت علی گئے نے، حضرت علی نے جا کے واز کیتا ہے، انہاں مزاحمت کوئی نہیں کیتی، اور جاندیاں
ہی علی دا آواز سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی نے خط لکھیا نبی پاک نو، اور نبی پاک عصر دی نماز پڑھی ہے، خط لے کے آن والا آیا ہے، اوے انہیں خط نبی پاک نو دتا ہے، میرے آقا نے خط پڑھیا ہے علی دا۔ علی آندے نے سونیا ایتھے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، میرے نبی نو طائف بھی یاد ہے، میرے نبی نو مکہ بھی یاد ہے، شیب ابی طالب بھی یاد ہے۔ اور تبلیغ کرنا کوئی سوکھا کم نہیں، اے بڑا مشکل کم ہے، بڑا مشکل کم ہے۔ اور میرے نبی نے جدو یہ گل پڑھی ہے علی دی دعوت تے سارے کلمہ پڑھ گئے، اینی خوشی ہے، اینی خوشی ہے، جگاں دے پیر اسے جگہ ہی رب اگے سجدے پہ گئے۔ سبحان اللہ۔ آ کئی بار ویندے نہیں ٹی وی تے او کرکٹ او کھیڑدیاں جت جان دے فورن سجدے پہ جان، اے نبی پاک دا عمل جے، اے بڑا اچھا عمل جے۔ اور جے چادر چک کے کسے قبر ٹھیری تے جاوے اے دے جیا مشرک کائنات وچ کوئی نہیں، اور جے فورن رب اگے سجدے پہ جائے اے دے جیا تو عید پرست کائنات وچ کوئی نہیں۔ آئیے میں عرض کراں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، میں جدوں دا پڑھن لگا حدیثاں ہی پڑھی ہونا نا، ہیں گلاں یاد ہو رہی ہیں جے کہ نہیں؟ ہیں وہ جہالت والے کام نہیں کرنے اور خرافات تے رسم و رواج نہیں کرنا۔ نبی پاک دی تعلیم کڈی پیاری ہے۔ نبی پاک ایک دن عبد الرحمن بن عوف دے نال جا رہے نے باغ وچ، تے عبد الرحمن بن عوف نال نبی پاک ٹھہر گئے۔ اچانک نبی پاک سجدے پہ گئے نے، اچانک سجدے پہ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف لانگے کھڑے نبی پاک وال ویندے نے پہ، آقا نے سجدہ ایڈا لمبا کیتا ہے، ایڈا لمبا سجدہ، ایڈا لمبا سجدہ۔ عبد الرحمن بن عوف دل وچ خیال کردے نے نبی پاک فوت ہو گئے نے۔ عبد الرحمن بڑے تعجب نال ویندے نے پہ، آخر نبی پاک نے سجدے چوں سر اٹھایا ہے، ویکھیا عبد الرحمن بن عوف بڑے تعجب نال ویندا ہے پیا۔ آقا فرماندے نے ہسدے ہسدے چہرے نال فرمایا عبد الرحمن کی گل ہے؟ عبد الرحمن آندا سونیا مینوں تے فکر پیدا ہو گیا کتے نبی پاک فوت ہی نہیں ہو گئے۔ ایڈا لمبا سجدہ، ایڈا لمبا سجدہ۔ آقا نے فرمایا گل ہے مینوں جبریل نے آ کے ایک خوشخبری سنائی ہے، اتانی جبرائیل فبشرنی، مینوں جبریل نے خوشخبری دیتی ہے، میں اپنے رب کے سجدے پہ کے شکر ادا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف آندے نے آقا خوشخبری کادی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جبریل نے دسیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا جیڑا تہاڈا امتی تہاڈے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں 10 رحمتاں کراں گا، میں 10 درجے بلند کراں گا، 10 میں گناہ معاف کر دواں گا۔ فرمایا اے خوشخبری بڑی سی، میں رب کے سجدے پہ گیا، اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا، اور خوشخبری بڑی ہے۔ اور صحابی دا عمل بھی میں عرض کراں، نبی پاک دے 3 صحابہ کعب بن مالک، آخری حدیث تے گل مقامہ، کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حلال بن امیہ غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے اور جنگ تو پیچھے رہ گئے۔ منافقین نے عذر پیش کر لے، نبی پاک دے سامنے نہ عذر کوئی نہیں پیش کیتا۔ آقا ناراض ہو گئے، نبی پاک ایسا ناراض ہوئے نے، نبی پاک دے پیچھے صحابہ بھی انہاں نال بولنا چھڈ دیتا، انہاں دے بیوی بچیاں بھی کلام کرنا چھڈ دیتا، حتیٰ کہ 50 راتاں گزر گئیاں، 50 دن گزر گئے۔ حضرت کعب بن مالک اپنے گھر وچ نماز پڑھدا ہے تے رب اگے روئی جاندا ہے، عرشاں دیا مالکا کیا میرے لیے توبہ دا دروازہ ہی بند کر چھڈیا ای؟ اللہ تو تے قرآن وچ آکھیا ہے میں توبہ دا دروازہ کسے لیے بند نہیں کیتا، اور جب تک زندہ ہے
مشرک بھی معافی منگ لے تے میں اللہ معاف کر دینا وا۔ ربا کیا میرے لئی توبہ دا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک روندے روندے آسماناں والے نوں آندے نے اے ربا جے تو میرے تے راضی ہو گیا ہے اللہ اپنے نبی نوں بھی اطلاع کر دے تیرا نبی بھی راضی ہو جائے۔ صبح نماز فجر دا ٹائم ہے، نبی پاک صحابہ دے سامنے واز کر دینے، آقا نے اسی ویلے فرمایا او کعب بن مالک کتے آ، حلال بن امیہ کتے آ، او مرارہ بن ربیعہ کتے آ۔ اور نبی پاک نے آواز مار کے فرمایا انہاں نوں خوشخبری ہے جبریل انہاں دی برات وچ قرآن لے کے آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ پاک نے اوے انہاں دی توبہ قبول کر لئی ہے۔ اللہ پاک دا اعلان ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا جاؤ کعب بن مالک نو خوشخبری دے دیو۔ ایک صحابی نا اسی ویلے مسجد تو دوڑیا میں کعب بن مالک نو خوشخبری سنا کے آواں۔ حضرت کعب بن مالک اپنے مقام دی چھت دے صبح دی نماز پڑھ کے اللہ پاک اگے رون دے نے دعاواں کرن دے نے۔ اے صحابی سلا پہاڑی تے چڑھیا ہے اتے کھلو کے ویندا ہے او کعب بن مالک بیٹھا رون دے آئے۔ انہیں آواز ماری یا کعب بن مالک ابشر، او کعب بن مالک خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر کے قرآن پاک دیاں آیاتاں نازل کر چھڑیاں نے۔ حضرت کعب بن مالک آندے نے اور میں اے دی آواز سنی ہے میں روندا روندا خوشی وچ رب اگے سجدے ڈگ پیا ہوں۔ بڑیاں ایسیاں احادیث نے۔ پہلی گل ہے خوشی دا مسنون اظہار کہ الحمدللہ نبی پاک آئے نے، الحمدللہ 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 نبی پاک دی تشریف آوری، نمازاں پڑھنے آ رب اگے سجدے کرنے آ، اے خوشی دا اظہار ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ پاک کتاب و سنت سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا پروگرام جنہ جنہ ساتھیاں نے میرے بھائیاں نے انتظام کیتا ہے اہتمام کیتا ہے، بھائی عبداللہ کاشف صاحب، بھائی عبدالستار صاحب، انہاں دے جتنے معاونین ساتھی نے اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے، آکھو آمین۔ اللہ پاک اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے، اللہ پاک رونقاں ہمیشہ قائم دائم فرمائے، اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بھائی عبدالستار صاحب دے بہنوئی فوت ہوئے نے، دعا کرو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دی آخرت بہتر فرمائے، اللہ پاک لواحقین نو صبر اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، اے میرے اللہ اپنے پیارے نبی دے پیارے طریقے اپنان دی توفیق عطا فرما۔ مولا جو تیرے بندے پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو حاجت مندنی اللہ نیک حاجتاں پوریاں فرما۔ اے میرے پروردگار جو تیرے بندے مشکلاں وچ پھسے نہیں اللہ سب دیاں مشکلاں آسان فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین جو تیرے بندے بیمار نے اللہ سب بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ساڈا ایمان ہے تیرے سوا بیماریاں لاؤن والا بھی کوئی نہیں، شفاواں دین والا بھی کوئی نہیں، اے میرے پروردگار سب بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔
اے میرے پروردگار جنہاں نو اولاد نہیں دتی اللہ نیک اولاد عطا فرما مولا جنہاں نو بیٹیاں ہی بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ سب دیاں بیٹیاں دے مقدر اچھے فرما اے میرے پروردگار تو جاننا ہے بیٹیاں دے دکھ جڑے نہیں جوان ماپیاں نو بڑھیاں کر دیندے نہیں مولا بیٹیاں دے دکھ اللہ ماپیاں نو قبراں وچ پہنچا دیندے نہیں یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ سب دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما اے میرے پروردگار جنہاں دے ماں باپ زندہ نہیں خدمتاں دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما مولا جنت الفردوس عطا فرما اے میرے پروردگار اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے اللہ سارے نو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ سانو بھی معاف فرما ساڈے ماں باپ نو بھی معاف فرما اللہ سانو بھی معاف کر دے ساڈیاں اولاداں نو بھی معاف کر دے اللہ سانو بھی معاف کر دے ساڈیاں اولاداں نو بھی معاف کر دے یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک تے دل دا سکون بنا اے میرے پروردگار ساڈیاں اولاداں نو ساڈی نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دے اے میرے مولا جتنے تیرے بندے آئے نہیں قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما قدم قدم تے گناہ معاف فرما قدم قدم تے درجات بلند فرما اللہ جنہ تیرے بندیاں نے اج دا دینی پروگرام اللہ تبلیغی پروگرام دعوتی پروگرام اللہ اہتمام کیتا ہی مولا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا اللہ زندہ رکھی تے اسلام تے رکھی اللہ موت آئے تے ایمان دی حالت وچ آئے یا اللہ موت دے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما یا اللہ ساڈی دنیا بھی آخرت بھی بہتر بنا دے اللہ دنیا آخرت اندر عزت عطا فرما یا اللہ دنیا آخرت دی ذلت رسوائی کو محفوظ فرما لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا